بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ ایمان سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 21 عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ان يكون الله ورسوله احب إليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 22 عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، اور جس کو دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا اور جس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ حدیث نمبر 23 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لأبی ذر یا ابا ذر ای عرى الایمان اوثق؟ قال اللہ عز وجل ورسولہ اعلم۔ قال الموالاة فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، بتلاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت ہو۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ یہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ تعلق کا ہو یا ترک تعلق کا ہو، محبت کا ہو یا عداوت، وہ اپنے نفس کے تقاضے سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور انہی کے حکم کے ماتحت ہو۔ حدیث نمبر 24 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن آمن بی ورآنی مرة وطوبى لمن آمن بی ولم يرنی 7 مرار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو بار بار مبارکباد۔ عن عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ قال ذکروا عند عبد اللہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ایمانهم قال فقال عبد اللہ ان امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہر اس شخص کے سامنے جس نے آپ کو دیکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ سب سے افضل ایمان اس شخص کا ہے جس کا ایمان بن دیکھے ہو۔ پھر اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب تک۔ ترجمہ، الف لام میم یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔